قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى: وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ذی الحجہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی کیلنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ہمیں ایسے سمجھ میں آتا ہے جو یہ دنیا کا کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر، اسی کو دیکھ کر شاید 12 مہینے بنائے ہیں، تو اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں۔ جس وقت سے اللہ نے جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینوں کو بیان فرمایا۔ کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب جو ہے اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان میں سے ہر قسم کے گناہ سے دور رہنا ضروری ہے۔ آپ شوال میں گناہ کیے مگر اس کی قباحت اور سزا کم ہے، مگر آپ ذی قعدہ میں، ذی الحجہ کے ان دنوں میں، رجب میں، محرم میں گناہ کرتے ہیں تو اس کی قباحت بڑھ سکتی ہے۔ اللہ نے یہی بات سورہ توبہ میں یوں بیان فرمائی، کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو یہ 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ان دنوں کا انعام بڑا ہے، ان دنوں کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ عام وقت میں ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے، مونڈتا ہے تو سزا الگ ہے، مگر ان دنوں میں اگر آپ گناہ کرو گے، ہم گناہ کریں گے، ان کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی مکمل طور پر تاکید کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، بیٹے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب حرمت والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ بھی گناہ کرے تو اللہ تم کو بڑا عذاب دے سکتا ہے۔ بچپن سے ہی حرمت والے مہینوں کی اگر ہم ان کے اندر جو ہے بیداری پیدا کریں، ان کے اندر ماشاءاللہ دینی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے کہ ہمارے بچے ہمیشہ وہ موبائل لے کے تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو بولنا ان دنوں میں اگر گناہ کرے تو زیادہ ثواب، زیادہ عقاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں بہت بابرکت دن ہیں۔ اللہ نے تو ان کی قسم کھائی، کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل دن۔ ہمارے پاس ایک روٹین ورک ہے، رمضان کو ہم ماشاءاللہ 1 مہینے کا پورا مکمل طور پر مہینہ سمجھ کے عبادت کر لیتے۔ ان دنوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، عام دنوں میں جمعہ پڑھنا الگ ہے، مگر ذی الحجہ میں جو جمعہ آتا ہے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس، لہٰذا ہمیں ان کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے ماشاءاللہ 10 خصوصیتیں بتائی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ 10 دن شروع ہوئے، علماء نے، خطباء نے ممبر اور محراب سے امت کی رہنمائی فرمائی، صحیح ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے دل وہ نہیں بدلتے جسے بدلنا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے ان دنوں میں اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل واغلق علیہ باب الجدل وفتح علیہ ابواب التوبہ والندم والانکسار والذل والافتقار۔ اللہ اکبر۔ اللہ ابن القیم جزائے خیر دے، جو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے وہی یہ بات بول سکتا ہے۔ ان دنوں میں اگر ہم اور آپ عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس میں آ کر نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ میں اور آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اس پر جو ہے جھگڑے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے
ہردے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ بندہ ان دنوں میں توبہ کرتا ہے، اپنی گناہوں پر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور بندہ کہتا ہے اے اللہ تو غنی ہے، میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں۔ معزز حاضرین، آگے فرماتے ہیں ان دنوں میں ہمیں اپنے عیوب کو ٹٹولنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان دنوں میں ماشاءاللہ کتنا عمل کیا۔ دیکھیے 6 دن گزر گئے، شاید عرفے کا دن ہمارے لیے اتوار کو پڑ رہا ہے، پیر کو عید ہونے والی ہے، 1 ہفتہ ہم نے کیا کیا ذرا محاسبہ کیجئے۔ اس موقع پر مجھے علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے، اس میں کہتے ہیں الیوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل، یہ تو جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل جو آنے والا ہے حساب ہوگا، کل عمل نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، عمل صالح کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، لہذا اللہ نے سورۃ المومنون میں تمام نبیوں کو نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور اس کے بعد نیک عمل کرو۔ یاد رکھو ہمیں اپنے جیب کا مزہ معلوم ہے، ہمیں اپنے دسترخوان کا مزہ معلوم ہے، کھانے کا مزہ معلوم ہے۔ اگر شاید میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مزے کو چکے ہوں، یہ بہت کم ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، یہ دن اللہ کی اطاعت لذت بندگی کو پانے کے دن ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو ذی الحجہ کے دن آتے ہیں، جیسے رمضان آتا ہے تو پوری کائنات پر اثر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ کائنات پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے وہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا نا، اس کا جواب دیا علماء نے آپ کے اندر جس قدر ایمان ہوگا، آپ کے اندر جس قدر اللہ کی محبت ہوگی وہ آپ کو جو ہے رونق نظر آئے گی۔ رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہوتا، ہماری آخری عشریں سموسوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کھانے پینے میں ایسے ہی چندے کے اعلان میں چلی جاتی، نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر جس قدر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ آتا اللہ کے لیے جو ہے مکمل طور پر وقف ہو جاتے، محرم کے 10 دن آتے تو اس دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے جو ہے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بھی ہمیں مکمل طور پر عبادت میں لگنا چاہیے۔ ان دنوں کی رونقیں الگ، ان دنوں کی عظمتیں الگ، ان دنوں کی برکتیں، اور خاص طور پر اگر ان دنوں کی برکتوں کو رونق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کو دیکھ لو۔ مکے کی گلیاں، وہ مینا، وہ عرفات، وہ مزدلفہ، وہ سعی، وہ صفا، وہ زمزم کا پانی، اللہ اکبر کیا رونقیں نظر آتی ہیں۔ اب جب ہم مکے کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم کی دعا نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر وہاں دعا کی تھی اے اللہ اہل مکہ پر اپنی رحمت کے اپنی برکت کے دروازے کھول دے، وارزقہم من الثمرات۔ آج کی مکہ جو تاریخی دور پر ہمیں کامیاب نظر آتا ہے تو وہ ابراہیم کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا کیا کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبۃ اللہ کو جہاں ماشاءاللہ سینٹر میں رکھا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر خیر الحمدللہ مکہ میں ملتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ سے محبت ہر مسلمان کے دل میں جو ہوتی ہے وہ اصل میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم کی دعا دیکھو، اور اب یہ بات یاد رکھو قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کے دعاؤں کا تذکرہ ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگر آپ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ ابراہیم نے دعا کی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دے۔ میں سمجھتا ہوں جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، مشاعر مقدسہ کی محبت ہوتی ہے، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ کعبۃ اللہ کا دیدار ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ تو نصیب فرما۔ اللہ اکبر، وہ امن کا مرکز، وہ توحید کا مرکز، کیا ایمان افروز مناظر ہوتے ہیں۔ اوپر سے لی جانے والی تصویریں حالت احرام میں سفید کپڑے پہن کر مرد
مرد، کالے برقعے پہن کر عورتیں الحمدللہ ہر ایک دیوانہ ہو کر اللہ کی محبت میں ماشاءاللہ ڈوب کر جو ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھومتے رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتحاد و اتفاق کا پیغام دینے والی یہ تصویریں سارے مسلمانوں کو مکمل طور پر دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم ایسا روح پرور منظر، ایسا محبت والا منظر، ایسا اتحاد و اخوت والا منظر دنیا کے کسی جو ہے مسلک میں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! کیا آج کل ہم دیکھتے ہیں کتنے لاکھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کرو مکے میں جب تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعداد شاید 30-35 کی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے لیے نکلا، میں دیکھتا ہوں سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اس جم غفیر کو دیکھتے تو ماشاءاللہ کتنا خوش نہیں ہو جاتے۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، یہ سارے حج کے میدان میں جمع ہونے والے عرفات میں، مزدلفہ میں اور مینا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو پانے کے ایک لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، وہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں یہ ٹی وی میں ہم اپنے بچوں کو فلم دکھاتے، سیریل دکھاتے، ٹک ٹاک دکھاتے، پتہ نہیں کیا کیا شارٹس دیکھتے۔ میں آپ کو بولتا ہوں مکے کے جو مناظر ہوتے ہیں، عرفے کا، مزدلفہ کا، مینا کا جو لائیو آتا ہے وہ اپنے بچوں کو دکھاؤ۔ آپ پوچھیں گے بچوں کو دکھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا مکے کی عظمت آپ کے بچوں کے دلوں میں بیٹھے گی، مدینے کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھے گی۔ جب جو ہے ان دونوں کی عظمت بیٹھے گی تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ خانقاہوں، مزاروں، آستانوں کی محبت مکمل طور پر نکل جائے گی۔ معزز حاضرین، یہ دن ہے اللہ کو یاد کرنے کے دن۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، لوگو ان جو ہے گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کر لو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یہ اذکار زیادہ پڑھتے رہو، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں ان دنوں میں زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، کیا ہے؟ ابن حزم اور سلیمان رحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب بول کے دیکھیے لا الہ الا اللہ، دونوں ہونٹ بھی نہیں لگتے۔ اللہ نے اپنے کلمے کو اتنا جب آسان کر دیا تو ہم کیوں نہ بولیں؟ لہٰذا لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو۔ اور کہا فَأَكْثِرُوهُنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، اللہ اکبر پڑھو۔ آپ جانتے ہیں ان دنوں میں اللہ اکبر کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی جگہ ہے، ماشاءاللہ علماء سلف اس کے گہرائی میں جا کر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ان دنوں میں اللہ اکبر کہنے کی سب سے زیادہ اس کی حکمت یہ ہے اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے جب بھی حج آتا کفار مکہ اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے تھے، کبھی بولتے ہنومان کی جے، کبھی بولتے جو کس کی جے، مطلب کیا ہے، مطلب اس طریقے کی وہ لات و عزا کی جے۔ اللہ نے کہا وہ اپنے معبودان باطلہ کی قسم کھاتے ان کو یاد کرتے ہیں، مومن تو اپنے رب کو اس سے ذرا یاد کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ اکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ آپ پورے حج کو دیکھ لو، جب بھی وہ لبیک اللہم عمرۃ لبیک اللہم حجن کہتا ہے، آخری وقت تک جو ہے ماشاءاللہ یہ عمرہ کرنے والے کی، حج کرنے والے کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ماشاءاللہ تر و تازہ رہتی ہے۔ اگر آپ چاہے تو عرفے کے میدان میں دیکھ لو، وہ دو چادریں بن کر جو ہے وہ دو چادریں پہن کر کبھی مٹی میں بیٹھ رہا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ اور جب وہ مزدلفہ کے میدان میں آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ کیا ہوتا تھا جاہلیت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے مزدلفہ میں آ کر یہ لوگ اپنے باپ دادا کے جو ہے خوبیاں گاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اے لوگو
یہ مزدلفہ کے میدان میں اپنے ماں باپ کی جو ہے خوبیوں کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ جیسے مزدلفہ کے میدان میں تم اپنے ماں باپ کے محاسن کو یاد کرتے، خوبیوں کو بیان کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کی مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور یہ بات خصوصاً سمجھو، آپ ذکر کرنے سے اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم ذکر کا جب نام لیتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں معاشرے میں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی بھی حدیث بولو شک کی نگاہ سے دیکھنا، کوئی بھی صحیح حدیث بولو خطبے سے اترتے ہی مولوی صاحب جگہ پکڑ کے لڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ذکر کے نام پر صوفیہ گمراہ ہو گئے، ہو ناچتے ہیں، وہ ناچ رہا ہے، بول رہا ہے میرے جسم میں اللہ آ گئے، نعوذ باللہ، یہ دونوں غلط ہیں۔ لہذا یہ ذکر اللہ کی بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ان دنوں میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پرنم پٹ ایک جگہ ہے عمر آباد میں، وہاں ہم گئے تو ماشاءاللہ وہاں جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ کیا کیا؟ ہر گلی میں بورڈ لگائیں، اللہ اکبر، ذرا آگے بڑھے تو الحمدللہ، ذرا آگے بڑھے تو سبحان اللہ، یہ عرب کی چیز ہے۔ یہ عرب لوگ بھی ماشاءاللہ قدم قدم پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے ایک دوسروں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور خصوصاً تجارت کرنے والے بزنس مینوں کو اپنے بازار میں، اپنے دکان میں چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب بندہ بازار میں چلے جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤ ان صحابہ اکرام کے اس عمل پر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا، یہ دونوں تکبیرات کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بازار جاتے تھے۔ کوئی چیز لینا دینا نہیں ہوتا تھا، بازار میں جاتے اللہ اللہ اکبر کے صدائیں لگاتے۔ امام بخاری کہتے ہیں وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، وہ ابن عمر ہر ابو رضی اللہ عنہ کی تکبیر کو دیکھ کر ماشاءاللہ ہر جو ہے بازار میں رہنا تکبیر پڑھتا تھا۔ لہٰذا ہر مسلمان اپنی دکان میں اللہ اکبر پڑھو، موبائل میں ڈالو، اور بازار میں وہ آوازیں ہونا چاہیے۔ اور ان دنوں میں آپ عرب کے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ دیکھو، ہر بازار میں ماشاءاللہ تکبیر چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو، ہم اللہ کا ذکر کب کریں گے؟ جبکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی زبان کو روک دیتا ہے اور اسے اپنے ذکر سے محروم کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں جو ہے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل سے بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے بولتے ہیں دل میں ذکر کرنا تو نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس ذات کو تم یاد کرنا چاہتے ہو، ذکر کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پر یاد کرو۔ یاد رکھو یہ ذکر جو ہوتا ہے ہماری روحانی طاقت ہے، یہ ایمانی تربیت کے دن ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے ماشاءاللہ تھکان بھی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، باتیں بہت ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستیں اور اس کے بعد پانی اٹھاتی ہیں، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا فاطمہ چکی پیستی ہیں، پانی اٹھاتی ہیں، ان کو رحم آیا۔ جب بیوی تھکتی ہے تو شوہر پر رحم آتا ہے، آج وہ ماحول نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ تمہارے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، ذرا اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے ایسا کرو، جو ہے غلام لے کر آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نکلتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، دیکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی امت کے مسائل کو جو ہے سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فاطمہ واپس آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا اللہ کے نبی جنگ سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جا کر ہی اپنی بیوی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کو فاطمہ سے اتنی محبت، اللہ اکبر، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آئے، کہنے لگے فاطمہ کس بات سے، کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں جو ہے چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھاتے اٹھاتے گھٹے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو بیٹی کو بلا کر کہا تم لوگوں نے میرے سے خادم پوچھا ہے، میں تم کو سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ معزز حاضرین خواتین اسلام، یہاں سوچتے ہوں گے خادم لینے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تکبیر جو ہے کیا تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا، کیا سبب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اللہ کا ذکر تھکان کو ختم کرتا ہے، اللہ اکبر، اور یہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ انرجی دیتا ہے۔
جیسے موٹی مثال میں اگر آپ کو دوں، لوز موشن ہے تو الیکٹرال پیتے ہیں آپ، اگر کچھ بھی ہو جائے تو خون کی گولیاں کھاتے ہیں آپ. اسی طریقے سے یہ کیا کرتا ہے، یہ ذکر آپ کو تھکان دور کرتا ہے، اور یہ ذکر ماشاءاللہ آپ کو نیا حوصلہ دیتا ہے. اور یاد رکھو، جو آدمی اللہ کو جتنا یاد کرتا ہے وہ جسمانی طور پر نہیں، دل کا زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر زندہ ہو مگر دلوں کے اعتبار سے مردہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت. اللہ کا ذکر کرنے والا دلوں کے اعتبار سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑنے والا دلوں کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے دن، یہ 13 دن ہمیں اپنے توحید کی نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں. کبھی کسی کافر کے جنازے پر سے گزرے، اگر گزرے ہیں تو 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو. حالت کفر میں جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، اللہ کی اس توحید کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کافر کا جنازہ ہمیں دوسرا پیغام یہ دیتا ہے، توحید کی جس نعمت سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا وہ نعمت اس کافر تک نہیں پہنچی، وہ حالت کفر میں مر گیا. لہٰذا توحید کی اس نعمت کو پا کر ہمیں خزانے کا سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھو ابراہیم کو اپنے باپ کو سمجھایا، ساری قوم کو سمجھایا، جب نہیں مانے تو اس کے آخری میں جو ہے مکمل طور پر حکمت سے جو ہے بتوں کو توڑا. معزز حاضرین، لا الہ الا اللہ حاجی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے حج کرنے والے حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات جا کر واپس آتے، جس شرک میں پڑے رہتا شرک میں اور پکا ہو کر آتا ہے. جو لوگ حج کو جاتے، عمرہ کرنے جاتے، اپنے بدعت میں نعوذ باللہ اور پکے ہوتے ہیں. صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ایک خط میں لکھتے ہیں، حاج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی تو وہ توحید کی نعمت ہے. وہ سونا نہیں لایا تو چلتا، وہ مطلب اپنی فیملی والوں کے لیے کوئی جو ہے گفٹڈ آئٹم نہیں لایا تو چلتا، اگر وہ اپنے شرک سے، کفر سے، بدعت سے اگر جو ہے وہ پاک ہو کر آئے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، وہ توحید کا مرکز ہے. جب وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا طواف کرنے والے کو کبھی بلال یاد آئے؟ کیا طواف کرنے والے کو کبھی یاسر کا خاندان یاد آیا؟ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی صحابہ اکرام نے. کیا یہ طواف کرنے والے کبھی وہاں اللہ سے بولے کہ اے اللہ یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں کھڑے ہو کر نبی نماز پڑھی، حضرت بلال کو ہم نے یاد کیا کیا؟ آج کل تو حال ایسا ہے، حج عمرہ پکنک سے اور کوئی زیادہ چیز نہیں ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کے پاس لوگ کھڑے ہو کر ماشاءاللہ کیا کرتے، قرآن پڑھتے تھے. آج کل تو سیلفی فوٹو لینے کے لیے جو ہے کیمرے اٹھ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے. لہٰذا ہمیں جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم پتھروں کا طواف کر رہے ہیں. یہی سوال ذاکر نائک سے کیا گیا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. میں اس کو چھوڑ کر آپ کو اور ایک جواب دیتا ہوں. جب حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حجر اسود کے قریب ہوتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ اس کے اس قول کو یاد کرنا چاہیے. کیا قول ہے؟ دیکھو، انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. یہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. کیا توحید کی پختگی ہے اس میں، کیا اتباع کی خوشبو آتی ہے اس قول میں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اسلام لانے کے بعد بت کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ پتھر کو جو ہے بوسہ دینے کا معاملہ آیا. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور اس کے بعد حجر اسود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اے حجر اسود، تو نفع بھی دیتا نہیں، نقصان بھی نہیں دیتا. اگر میں نے تجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوا نہیں دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. اس قول کی تشریح میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر حاجی عمرہ کرنے والا جب وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جیسے عمر کے اس قول میں، فعل میں اللہ کے رسول کی اتباع کی جھلک نظر آتی ہے، ویسے ہمیں بھی مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندہ جب حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ان دنوں میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنا چاہیے. معزز حاضرین، عرفے کے دن میں چلے جائیے، ماشاءاللہ
کیا ہوتا ہے؟ وہ عرفے کا میدان تو حشر کا میدان معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے، جب وہ عرفے کے میدان میں جاتے تو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ حج کرنے جاتے تو جب وہ میدان عرفہ میں ہوتے تو بولتے، اے اللہ، جب میں تیرے بندوں کے اس سمندر کو دیکھتا ہوں تو مجھے حشر کا میدان یاد آتا ہے۔ یہ جو میں 2 چادریں پہنا ہوں نا، یہ میرے لیے کفن ہے۔ کیا آج حج عمرہ کرنے والے جب احرام پہنتے ہیں تو کیا انہیں وہ آخرت یاد آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں مرنے والے کو ماشاءاللہ کیا بڑی فضیلت سنائی۔ آپ دیکھیں گے مکے میں جب بھی نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، حالت احرام میں مر گیا تو اس کا سر نہیں ڈھانپتے۔ آپ نے فرمایا، لا تخمروا راسہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا۔ حالت احرام میں جو بھی مرے، چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو، حج کرنے والا، اس کے سر کو مت ڈھانپو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ہونٹوں پر جو ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکمل طور پر اٹھے گا۔ معزز حاضرین، عرفے کی دعا میں بھی توحید کا ذکر ہے، اور یاد رکھو جب تک بندہ توحید پر جو ہے جمع ہوا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، بدعت و خرافات میں چلے جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک طرح کی وحشت آتی ہے اور بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، عرفے کے میدان میں لوگ چلے گئے۔ عرفے کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگوں کو ماشاءاللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر بولتا ہے، اے لوگو، میرے ان بندوں کو دیکھو کیسے دھول میں بیٹھے ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حج کو نہیں جانے والے دل چھوٹا کر لیتے، ہمیں کیا کرنا؟ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، دیکھو کسی بھی جو ہے اپنے ماننے والے کو کہیں بھی مایوس نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ نے کہا کہ عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ ایک سال میں کتنے دن آتے ہیں؟ 360، دونوں کو جمع کرو 720 دن کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ریلائنس مارکیٹ میں اگر دھماکہ سیل ہے تو ہماری پوری فیملی دکان کھلنے سے پہلے وہاں کھڑی رہتی ہے۔ ڈی مارٹ میں کیسے جاتے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنی مغفرت 720 دن کے گناہ کے معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ کون ہے؟ ان تمام پہ عمل کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اپنی اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھیں۔ سعودی کے مطابق روزہ رکھنا ہے کہ یہاں کے مطابق روزہ رکھنا ہے کہ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جب جو ہے عرفہ ہوتا ہے اس دن روزہ رکھ لیں، مگر یہاں کے علماء وسیع اللہ عباس دیگر علماء جو ہے فرماتے ہیں ہم اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھیں۔ ہمیں اتوار کو روزہ رکھنا چاہیے اور جو ہے پیر کو مطلب عید منانا چاہیے، اور کبھی یہ سفر میں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے ہم روزہ کچھ بھی نہیں رکھتے، ان دنوں میں جانوروں کے پیچھے چارہ پیچھے گھومتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ 720 دن کے گناہ صغیرہ معاف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، چاکروں کو عرفے کے دن روزے کی سحری کرتے اور سب کو ماشاءاللہ مکمل طور پر سحری کے لیے جو ہے مکمل طور پر موقع دیتے۔ اور یاد رکھو یہ عرفے کا دن توحید کا دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کے اس دن جو ہے تمام دنیا کے لوگوں کو جمع کر پوچھا، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ لہذا سارے حج میں ہمیں توحید نظر آتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ملک میں بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر تلبیہ، اور جانتے ہیں تلبیہ جب بندہ پڑھتا ہے مطلب ماشاءاللہ دنیا کے حجر شجر ماشاءاللہ اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج کے روح پر ون منظر اپنے بچوں کو ممکن بتائیے۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دور کا سفر ہوتا اپنے بیویوں کو نہیں لے جاتے، مگر ماشاءاللہ آپ نے اپنے زندگی میں اپنے ساتھ 9 بیویوں کو رکھ کر حج فرمایا۔ آپ کے ساتھ 60 سالہ سودا رضی اللہ عنہا بھی نکلی۔ صحابہ بھی اپنے بچوں کو حج کرانے جاتے تھے۔ ایک روایت آتی ہے ایک عورت جو ہے طواف کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھتی ہے، یا رسول اللہ اس بچے پر بھی حج ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ حج کرے گا ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بچے حج کرتے تھے، ان کو جو ہے تلبیہ پڑھنے نہیں ہوتا، ہم تلبیہ پڑھتے، جمرات کی رمی کرنے نہیں ہوتا، ہم ان کی طرف سے ماشاءاللہ جمرات کی جو ہے رمی کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھے بڑے بڑے مالدار رہ کر
کر، جن کے پر اپارٹمنٹ، جن کے پر کروڑوں کی جائیداد ہے، مگر اپنی زندگی میں کبھی حج کرنا بھی نہیں جانتے، عمرہ کرنا بھی نہیں جانتے۔ لہذا اگر ہم اپنے بچوں میں تابعداری پیدا کرنا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو اپنے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج عمرہ کراؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ بات ہے، انڈونیشیا میں جب تک کوئی بھی لڑکی حج نہیں کرتی اس وقت شادی نہیں ہوتی، یہ انڈونیشیا میں ہے ہی ہے۔ اور یہ دن ابراہیم اور ان کے خاندان کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ دیکھو جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان بولتا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز میں ابراہیم کو اور ابراہیم کے خاندان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مرد کو، شوہر کو، باپ کو، دائی کو ابراہیم کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے یہ سیریل میں آنے والے گندے، یہ فلمی ہیروئنوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں جو ہے حضرت ہاجر اور حضرت سارہ ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر جو ہے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ یاد رکھو جب ماں ہاجر بنے گی اس کے پیٹ میں اسماعیل جیسا بچہ پیدا ہوگا، جب ہماری مائیں سارہ بنیں گی اس کے پیٹ میں ماشاءاللہ یہ سار جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک نوجوان کو اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بننا چاہیے اور غلط نمونوں کو اپنے ذہنوں سے مکمل طور پر نکال دینا چاہیے۔ اور جو ہے یاد رکھو جب تک ہم نبیوں کو، صحابہ کو نمونہ نہیں بناتے اس وقت تک ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سورہ جو ہے انعام میں اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی، اور یہ دن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنا چاہیے۔ آج کل دیکھو ایک شوہر کو اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، بولتا ہے شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، نہ ماں کے پاس جاتا، نہ باپ کے پاس جاتا، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت دیتا۔ اسی لیے آج نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ دیکھو ابراہیم کو شادی کرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دیتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کا، بیوی کو اپنے شوہر کا، دونوں کو مل کر اپنے بچوں کا مکمل دھیان کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے بارے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ قربانی واجب ہے یا جائز ہے اس اختلاف میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو سہولت دی تو قربانی کیجئے، اور جو ہے قربانی ویسے کرنا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور یاد رکھو قربانی کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے کاٹتے ہی وہ خون نیچے پڑنے سے پہلے اللہ کے پاس چل جاتا، کہتے ہیں نہیں ہوتا کیا بھی ہو۔ اور بعض لوگ بولتے جو لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ جانور پل سے رات پہ آتا کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ یاد رکھو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، سوشل میڈیا بے بنیاد باتیں پھیلانے میں بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں روایت کہاں بھی نہیں ہے، نیچے لکھا ہے مسلم، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں پہ رحم کرو۔ کچھ لوگوں دیکھتے ہیں جانوروں کو لے کے پھینکتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورج گرہن کی نماز میں وہ عورت دکھائی گئی جس نے اپنے بلی کو نہ پانی دیا، باندھ کے رکھا، فرمایا ایک بلی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ایک عورت جہنم میں چلی گئی، لہٰذا ان کو چارہ اور پانی دینا چاہیے۔ اور اپنے جانوروں کی نمائش مت کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں فیس بک پہ پیج کھولنے کو جتنے چیزیں ہیں اس کو لاگو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کوئی بھی آدمی جانور خریدا کتنے ملے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اور بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نمائش نہیں کرو۔ اور دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ریاکاری کے لیے قربانی کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے فائدہ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین۔ اور آداب کا بھی لحاظ رکھو، اللہ کا نام لے کر کاٹو، اور جو ہے شکریہ ادا کرو، فقراء و مساکین کو اس کا حق دو۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے میں اپنے چاچا کے بیٹے کو دیا، تیمہ کے بیٹے دیا، پھوپھو کے بیٹے دیا، انہیں ہمارا ریٹرن نہیں ہونا چاہیے۔ سال بھر میں جو لوگ چھوٹے گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ایسی آبادیوں میں جا کر مکمل طور پوچھو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک در فرماتا ہے پوچھنے والوں کو بھی دو، نہ پوچھنے والوں کو بھی دو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، ترکاری کی چاقو سے جانور نہیں کاٹنا، اور اس کے سامنے تیز بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے جانوروں کے صحت کا کتنا خیال رکھا دیکھو، اور گندی چیز کہاں ڈالنا اس کا بھی مکمل کرو۔ قربانی کے کتنے دن ہیں اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم 4 دن قربانی کرتے تھے۔ علامہ البانی یہ حدیث لاتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، قربانی کے 4 دن، عید کا 1 دن، اس کے بعد کے 3 دن بھی۔ بعض صحابہ تو ایسا کرتے تھے 13ویں ذی الحجہ کو عصر کے وقت میں بھی ذبح کرتے تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
کھان خود کھاؤ، ہدیے میں دو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں مکمل طور پر ان کو دو، اور ساری عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور موقع پر آپ کو یہ بھی نصیحت ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یوٹیوب میں جو بھی آتا دیکھنا شروع کر لیتے ہیں، غیر علماء کی بات مت کرو، غیر علماء کے پیچھے مت جاؤ، جو ربانی علماء ہیں ان سے جڑ کر رہو۔ ادھر ادھر کے غیر معتبر فتوے، وہاں سے آگا ادھر آگا، وہ بولتے گائے میں 14 چیزیں مکروہ ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان دنوں میں دیکھتے ہیں بعض لوگ خالی بحث کرتے رہے، نہیں، یہ دن اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، بحث کرنے کے دن نہیں ہے، جھگڑا کرنے کے دن نہیں ہے یہ، لہذا سب بند کرو اور ہر ایک کو نیک عمل کرو۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، یاد رکھو دوسرے دنوں میں جو بھی کام کرے گا اس کا ثواب الگ ہے، ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے مکمل طور پر حد سے بڑھ کر، جو کس سے بڑھ کر ہے، جہاد سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچو۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر اس عید کو چاہتا تو کہیں بھی رکھ سکتا تھا۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عید کو سال کے آخری میں رکھا تاکہ امت مسلمہ اپنا احتساب کر لے، سال بھر ہم نے کیا کیا، ہمارا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، یہ دنیا کے بڑے افضل دن ہیں، رمضان کے آخری عشرے کا افضل سمجھ جانا اور ان دنوں کو معمولی سمجھنا جو ہے ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ جب تک 13 تاریخ نہ ہوتا اس وقت تک اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، صدقہ و خیرات کرو اور ہر نیک کام کرتے رہو۔ اور خاص بات ان دنوں میں جو عمل صالح ہے اس کے سب سے افضل شکل یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نمازوں چھوڑتے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے ان فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تساہل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں میں ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک والدین کو، شوہر کو، بیوی کو، ہر ایک کو اپنی دینی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اسماعیل جس تابعدار بنائے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو حضرت ہاجر جیسا، حضرت سارہ جیسا، ازواج مطہرات جیسا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی کام ہیں تمام کام تو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔